بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 اپریل 2020۔ آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں جس کتاب سے آپ کے لیے اقتباس پیش کر رہا ہوں وہ کتاب ہے پیلو مودی کی میرا دوست زلفی۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہ کیوں پیش کر رہا ہوں۔ پیلو مودی ذوالفقار علی بھٹو کے دوست، بھارتی پارلیمنٹ کے رکن اور اخبار نویس تھے۔ ایک چھوٹا سا اقتباس ان کی کتاب سے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک مرتبہ سان فرانسسکو کے ایک ریسٹوران میں ڈنر کے لیے گئے۔ اس کا نام گریک ولیج تھا۔ ہمیں گریک کھانے بہت پسند تھے کیونکہ وہ خوب مسالے دار ہوتے ہیں۔ وہاں ہماری بات چیت ہندوستان کے خوراک کے مسئلے پر آ کر اٹک گئی۔ زوردار بحث شروع ہو گئی۔ زلفی کا کہنا تھا کہ ہندوستان کو خوراک کی مدد نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے خود اپنے پیروں میں کھڑے ہونے میں رکاوٹ پڑتی ہے، اور میرا کہنا تھا کہ لوگوں کو بھوکے مرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس طرح کے خیال اس کے ذہن میں آتے رہتے تھے، اور زلفی کی کتاب دی متھ آف دی انڈیپینڈنس میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سماجوادی یعنی سوشلسٹ خیالات اس کے دل میں یکا پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ شروع سے ہی سماجوادی تھا۔ کم از کم زلفی کا تو یہی دعویٰ تھا۔ جب میں اس سے کہتا کہ اسے مار مار کر سماجوادی بنا دیا گیا ہے تو وہ جھلا اٹھتا اور غصے کے ساتھ کہتا کہ سماجواد یعنی سوشلزم کے ساتھ اس کا پرانا تعلق ہے۔ وہ سماجوادی اصولوں پر چلنے کا عہد کر چکا ہے۔ اس کی خاص وجہ سندھ میں پھیلی ہوئی غربت کے وہ مناظر ہیں جو اس نے دیکھے ہیں۔ یہ تعلق اور سپردگی انسانی قسمتوں اور حقیقتوں کا انسان کے دل و دماغ پر پڑنے والے اثر سے پیدا ہونے والے جذبے کا انجام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زلفی نے امریکہ اور انگلینڈ دونوں جگہ پروفیسر ہیرالڈ ڈاسکی کی تقریریں سنی تھیں۔ ان کی زیادہ تر کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تھا، جس میں دی گرامر آف پالیٹکس نام کا مشہور و معروف مضمون بھی شامل ہے۔ لیکن بھٹو کا کہنا ہے کہ وہ پروفیسر ڈاسکی کی تقریریں سن کر یا ان کی کتابیں پڑھ کر سماجوادی نہیں بنا، بلکہ ان سب نے اس کے خیالات اور اصولوں کی تصدیق ہی کی ہے۔ یہی بات اس دور کے سماجوادی مفکرین پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ زلفی کے مطابق ان سب نے اسے سماجوادی نہیں بنایا بلکہ اس کی رائے اور خیالات کی تائید و تصدیق کی ہے۔ 1948 میں زلفی نے یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں دی اسلامک ہیریٹیج پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ممالک میں سماجواد یعنی سوشلزم کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ولنگٹن کلب میں لمبی بات چیت کے دوران اکثر زلفی مجھ سے کہا کرتا تھا کہ اسے پنڈت نہرو کے سماجوادی خیالات بہت پسند ہیں۔ ان دنوں پنڈت نہرو ایک سماجوادی کی طرح سوچتے تھے اور لکھتے تھے۔ زلفی کا کہنا ہے کہ ہند کے وزیر اعظم بننے کے بعد پنڈت نہرو کے خیالات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ کم از کم زلفی کی تو یہی رائے تھی، لیکن میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ میری رائے جداگانہ ہے۔ میری رائے میں نہرو جی سماجوادی تھے اور آخری سانس تک سماجوادی ہی رہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن ان کے خیالات میں تبدیلی آنا ناممکن تھا۔ یہ تعجب کی بات نہیں کہ زلفی ان دنوں سماجوادی تھا اور میں بھی سماجوادی تھا۔ ہم دونوں ایک ہی طرح کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک عالم کا کہنا ہے کہ اگر 20 سال کی عمر میں آپ سماجوادی نہیں ہیں تو آپ کے پاس دل نہیں ہے، اور 40 سال کی عمر کے بعد بھی اگر آپ سماجوادی نہیں ہیں تو آپ کے پاس دماغ نہیں ہے۔ لیکن میں ان کتابوں کا مطالعہ اپنے نظریے کو وسیع بنانے کے لیے کرتا تھا جو مشاہدوں اور تجزیوں سے پختہ ہوا تھا، جبکہ زلفی سماجوادی خیالات اور سماجوادی سوچ کے لیے مطالعہ کرتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ کئی جگہ پر یہ مطالعہ اس کے پیشتر تجربات سے میل کھاتا ہے۔ برکلے سے آکسفورڈ جانے کے بعد، پھر مجھ سے سلسلہ قطع ہو جانے کے بعد، اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا۔ شکریہ۔